السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ دوستو، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، آج ہم اقسام الذنوب یعنی گناہوں کے اقسام کے بارے میں قرآن اور سنت سے تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء آیت 31۔ محترم سامعین، گناہوں کے دو اقسام ہیں، ایک صغیرہ گناہ اور دوسرا کبیرہ گناہ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن بڑے گناہوں سے ہم نے تم کو روکا ہے، منع کیا ہے، ان بڑے گناہوں سے اگر تم دور رہتے ہوئے زندگی گزارو گے تو ہم تمہارے روزمرہ کے چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو بھول چوک ہو جاتی ہے، جن کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، ان کو ہم تم سے ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑا آفر ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچے رہیں، اس لیے کہ بڑے گناہ جن کا عذاب، جن کی سزا بہت بڑی ہے، اور اسی طریقے سے بڑے گناہوں سے دور ہونے کے لیے توبہ اور استغفار کرنا اور ان سے آگے کبھی نہ کرنے کا وعدہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز تک کے، جمعہ یعنی ہفتہ بھر کے، اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔
یعنی ان سے دور رہا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان کیا ہے کہ بڑے گناہوں سے دور رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث میں، صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں وہ ان کے مابین، ان کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور جمعہ سے جمعہ تک جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، پھر رمضان سے رمضان تک، یعنی اس کے مابین جو گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارا جائے۔ یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا آفر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی کمپنی ایک چھوٹی موٹی آفر دیتی ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنا کام دھندا چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں، لائنوں میں ٹھہرتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے یہ آفر دیتا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارا جائے۔ یہ بہت ہی بڑا آفر ہے۔ محترم سامعین، کبیرہ گناہوں میں بھی بعض کم درجے کے ہیں، بعض بڑے درجے کے ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے شرک ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ہیں اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، جانوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں 72 سے یعنی 72 اور 73 جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حالانکہ مسیح نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جہنم، کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی سزا، اور کیسی سزا، دائمی سزا، یعنی جنت حرام کر دینا، یہ سب سے بڑا انسان کا نقصان ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس زندگی گزارنے کی چیزیں نہیں ہے، یہ صرف وقت کے لیے، وقتی طور پر۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے کیا وعید ہے
اس پر جنت حرام کر دی جائے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت حرام ہے یعنی وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور کبھی بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ٹھکانہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دیکھیے، نہ اللہ ہوگا، نہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ بھی اس کی مدد نہیں کریں گے۔ بے شک ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ 3 معبودوں میں سے ایک ہے، حالانکہ اللہ تو وہی ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب ملے گا، دردناک عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، اور بہت ہی بری چیز ہے، اور بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ یعنی سمجھیے کہ سب سے بڑی نقصان دہ چیز شرک ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا انبئكم باکبر الکبائر ثلاثا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور او قول الزور۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا فجلس فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت۔ رواہ مسلم۔ محترم سامعین، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اس میں 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کی عبادت کرنا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیے، یعنی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تیسرا، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات، یعنی جھوٹی گواہی دو یا جھوٹ کہو، کسی بھی وقت کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے بیٹھ گئے اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ یعنی دیکھیے، آیات میں اور احادیث میں اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ شرک سے بچو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملانے سے، برابر کرنے سے بچو، اور والدین کی نافرمانی سے بچو، اور جھوٹ بولنے سے بچو، چاہے وہ جھوٹ گواہی ہو یا کسی دوست سے کہیں یا کسی معاملے میں کہیں یا مذاق کے طور پر کہیں۔ تمام قسم کی جھوٹی باتوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔
دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی نقصان دہ چیز ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے. یعنی زندگی بھر ہم ان چیزوں کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں. جو قریب جائے گا وہ برباد ہو جائے گا. کون سی بربادی؟ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا، جس کی سزا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت میں نہیں بلکہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے، والدین کی نافرمانی سے، جھوٹ بولنے سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.